کیا ہم ملک کے سربراہ ہیں، یا ہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، یا ہم ملک کے گورنر ہیں، یا ملک میں ہم اسمبلی میں ہیں، کیا ہم وہاں سے دین نافذ کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس ملک کو، اس خطے کو ہم نے اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں لگیں، لاکھوں لوگوں کے خون لگے، اور ان خونوں کے لگنے کے بعد یہ ملک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ کاش ہمیں اپنی تاریخ سے کچھ ذوق اور شوق ہو، کاش کہ یہ میری ماؤں بہنوں کو پتا ہو، اور میری مائیں بہنیں اپنی نسلوں کو باخبر کریں کہ اس ملک کو وجود میں لانے کے لیے عورتوں کی کتنی قربانیاں ہیں، مردوں کی کتنی قربانیاں ہیں۔ ایک وہ مثالی خاتون جس نے اپنی اور دیگر لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے اپنے بچے کے گلے کو گھونٹ دیا کہ گنے کے فصل کے اندر ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت چھپی ہوئی ہے، اور ہندو تلاش کر رہے ہیں، سب کے سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ایک بچہ ہے، اگر وہ روتا ہے تو سب کی جان جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اس عورت نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اپنے بچے کا گلا گھونٹ کر باقیوں کی زندگی کو اس نے بچا لیا، ایمان کو اس نے بچا لیا۔ یہ ایک قربانی نہیں ہے، اس طرح کی ہزاروں قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ جب ہمارے یہاں 14 اگست کا موقع آتا ہے تو 14 اگست میں ہم اسکولوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر، نجی سرکاری اداروں کے اندر، غیر سرکاری اداروں کے اندر 14 اگست کے نام پر چند جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، موسیقی کا پروگرام ہو جاتا ہے، ملی نغموں کا پروگرام ہو جاتا ہے، ہماری نئی نسل، ہمارے جوان روڈوں پر نکلتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کے اوپر جھنڈیاں لگا لیتے ہیں اور سلنسر پھاڑ لیتے ہیں، اور سارا دن اس طرح سے قانونی، اخلاقی اور سماجی تمام کے تمام قانون کو پامال کر کے اخلاق بھی پامال کرتے ہیں، ملکی قانون بھی پامال کرتے ہیں، ٹریفک کے قانون بھی پامال کرتے ہیں، سماجی قانون بھی پامال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست کی آزادی کا حق ادا کر لیا۔ اے کاش اس 14 اگست والے دن کوئی 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لیتا کہ اے اللہ کتنا تیرا شکر ہے، تو نے یہ عظیم تر نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ آؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے آپ اسحاق کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی ایک ریاست حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا جب مکہ فتح ہوا اور جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہوا؟ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھیے، آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے، اس طرح سے داخل ہو رہے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا۔ تواضع دیکھیے، عاجزی دیکھیے، اور عمل میں بھی تواضع، عاجزی ہی عاجزی، اور زبان پر یہ کلمات ہیں الحمدللہ الذی وحدہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، وہزم الاحزاب وحدہ، جس نے اکیلے سارے لشکروں کو شکست دی۔ یہ نہیں کہا کہ میری قربانی ہے، یہ نہیں کہا کہ اے میرے ساتھیوں 13 سال مکی دور کی آپ کی قربانیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ ہی نے شکست دی، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اس نے اپنے بندے کی اکیلے میں مدد کی، اور وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ریاست کے حصول کے بعد، سلطنت کے حصول کے بعد اسوہ نبی اکرم یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے۔ زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے ہوں، اللہ کی تعریف کے کلمے ہوں، ہر اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، کوتاہی کمی کو اپنی طرف منسوب کیا جائے۔
کیا یہ ان جانوں کے ساتھ غداری نہیں ہوگی؟ آج اگر تعلیمی اداروں کے اندر، نجی غیر نجی اداروں کے اندر چند ملی نغمے ہم کہہ کر اور ہمارے نوجوان سڑکوں میں نکل کر، روڈوں پر نکل کر، وہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر پھاڑ کر اور گھوم گھام کے شام واپس آ جائیں، اور اسی حال میں اگر تیز رفتاری میں موت آ جائے تو اس کو ہم شہادت کا رتبہ دیں، اور کیا یہ ان مسلمانوں کے خونوں کے ساتھ غداری اور دھوکہ نہیں ہوگا جنہوں نے اسلام کی خاطر، جنہوں نے اس مملکت کی خاطر جانوں کی نذرانہ پیش کیا، جانوں کی قربانیاں دی؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی نسل کی تربیت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ بتانی ہوگی، ہمیں اپنے بچوں کو پاکستان کی تاریخ بتانی ہوگی، بانیان پاکستان کا تعارف کرانا ہوگا۔ صرف بانی قائد اعظم ہی نہیں ہے، صرف بانی تصور پیش کرنے والا علامہ اقبال ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں بڑے لوگ تھے، کوئی شک نہیں بڑے لوگ تھے، لیکن علامہ اقبال کے پیچھے کس کی سوچ تھی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی سوچ تھی۔ انہوں نے 1947 میں تو پاکستان بنا، انہوں نے تصور پیش کیا تھا 1928 میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ تصور پیش فرمایا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں۔ اور انہی علماء کی صحبت سے پھر علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے لیا اور اس تصور کو پروان چڑھایا۔ مسئلہ یہ ہے آج ان اکابر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، آج مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا ذکر نہیں، آج علامہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں کی قربانیاں تھیں اسلام کی خاطر اور ملک پاکستان کی خاطر، ہزاروں کے علماء کی قربانیاں اور ان کی جانیں داؤ پر لگ گئی ہیں، یہ جب ہوگا کہ جب ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ 14 اگست والے دن ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں اور اپنی تاریخ سے آشنا کریں۔ اگر ہم نے آشنا نہ کیا تو یہ ہماری ماضی کے اندر جو لوگ گزرے ان کی زندگیوں کے ساتھ اور ان کی جانوں کے ساتھ غداری اور دھوکہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے وطن کے ساتھ کیا محبت تھی، آپ کو اپنے شہر کے ساتھ کیا محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اپنے شہر مدینہ کے بارے میں کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے لیے اس مدینہ شہر میں برکت عطا فرما۔ اور کیا ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ اس مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، کحبنا مکہ کا، جیسے ہمیں مکہ کی محبت تھی، اے اللہ یہ محبت ہمارے دل میں ڈال دے، او اشد من، یا مکہ سے بھی زیادہ محبت ہمیں عطا فرما۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ ہمارے لیے شہر کو مبارک فرما، اس ملک کو مبارک فرما، وصححھا، اے اللہ کتنا پیارا جملہ، اے اللہ اس کی فضاؤں کو بدل دے، اس کے موسموں کو بدل دے، اس کی فضا کو خوشگوار بنا، اس کی آب و ہوا کو بہترین کر دے، بہترین کر دے۔ اور فرمایا وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اے اللہ اس کے اندر وبائی امراض جتنی بھی ہیں، بخار جیسی بیماریاں، اے اللہ ان بیماریوں کو یہاں سے دفع فرما، یہاں سے منتقل فرما۔ اللہم بارک لنا فی ساعها، اے اللہ اس کے پیمانوں میں ہمارے لیے برکت فرما، پیداواروں میں برکت فرما۔ آج کس نے اپنے ملک کے لیے یہ دعا کی ہے؟ کیا 14 اگست کے دن اگر جہاں جہاں ہماری تقریبیں ہوتی ہیں اگر وہاں ان دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، گڑ گڑا کر وہ دعائیں مانگ لی جائیں جو اللہ کے نبی نے اپنے ملک کے لیے مانگی ہے، اپنے شہر کے لیے مانگی ہے، شاید کوئی دعا قبول ہو جائے اور ہمارا ملک سنور جائے اور ہمارا ملک بہتری کی طرف آ جائے۔ اس کو بہتری پر ہمیں ہی لانا ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا، کوئی دوسرا ملک آ کر اس کو بہتر نہیں کرے گا، ہمیں ہی کرنا ہے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے ہمارا ملک خراب ہو گیا، ہماری عوام تباہ ہو گئی، ہمارے ارباب اقتدار خراب ہو گئے۔ بس میں تو یہ عرض کروں گا آج سے ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔
معاشرہ بنتا ہے فرد سے، افراد کو ملا کر معاشرہ بنتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر اپنی جان پر، اپنے جسم پر اسلام کا نفاذ کر دیا تو اس کے بعد آپ گھر پر نفاذ کرنے میں کامیاب ہوں گی، اور اس کے بعد محلے میں نفاذ ہوگا، اور محلے سے ہوتے ہوتے یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔